آتے ہیں سولوشنز اور ٹپس کی طرف کہ اگر یہ چیزیں جو ریکوائرڈ ہیں یا یہ OLQs جو اس ملٹری پلاننگ میں ریکوائرڈ ہیں تو ان کو ہم کیسے امپروو کر سکتے ہیں، کیسے اپنی پرسنالٹی میں ایڈ اپ کر سکتے ہیں۔ ویسے تو جو میں نے آپ کو جو کچھ ابھی تک بتایا ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ مین جو چیز ہے وہ آپ کی پرسنالٹی ہے۔ اب ہم دیکھیں گے کہ ان کو کیسے یا اس سچویشن میں کہ جب آپ وہاں پہ کھڑے ہیں تو آپ کو کیا کیا کیئر کرنی چاہیے تاکہ آپ اچھا پرفارم کر سکیں اور ایویلیویٹر کو انسپائر کر سکیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ انسٹرکشنز کو بہت غور سے سنیں۔ یہ چونکہ آپ کے سیریسنیس کا لیول بھی بتاتا ہے کہ آپ کتنے سیریس آدمی ہیں۔ اگر وہ اچانک سے کوئی ایک آدھ سوال کسی سے بھی کر لے اور وہ جواب دینے کے قابل نہ ہو یا ایک غلط جواب دے تو یقین مانیں کہ وہ وہاں پہ آپ کو بہت ہی غلط مارک کرے گا اور آپ پھر اچھائی کی توقع نہیں کریں۔ تو وہاں پہ اپنا سیریسنیس کا لیول ہائی رکھیں اور انسٹرکشنز کو غور سے سنیں۔ ویسے بھی اگر یہ جو انسٹرکشنز وہ دے گا اور خاص طور پہ جو ملٹری پلاننگ کے لیے جو انسٹرکشنز دے رہا ہے تو اس میں بہت سارا ڈیٹا ہوتا ہے، اس میں گاڑی مائلج ہوتی ہے، گاڑیوں کی سپیڈ ہوتی ہے، کہیں پہ سپیڈ زیادہ ہو جاتی ہے، کہیں پہ کم ہو جاتی ہیں۔ آپ کے سفر کا دورانیہ جو ہے وہ ویری کرتا ہے کہ اگر اچھا روڈ ہے تو اس کا سپیڈ گاڑی کی اور ہے، اور بارشی ایریا یا پتھریلا علاقہ ہے تو وہاں پہ اور ہے۔ اور اگر آپ کسی بھی لمحے ان اٹینڈڈ ہیں اور ایبسنٹ مائنڈڈ کھڑے ہیں اور وہ آپ نے ڈیٹا ایبزارب نہیں کیا تو آپ خود سوچ کے دیکھیں کہ آپ اس کو جب ریپروڈیوس کریں گے، جب آپ وہاں پہ بتانا شروع کریں گے تو اگر یہ آپ کے مائنڈ میں نہیں ہے تو وہ ایک جو ہے بہت غلط قسم کی باڈی لینگویج جو ہے وہ ڈیولپ کرے گا آپ کے اندر اور وہیں پہ آپ پکڑے جائیں گے۔ تو آپ نے جو ہے انسٹرکشنز کے عین مطابق چلنا ہے۔ آپ کو وہ بعض دفعہ آؤٹ آف باؤنڈ اور ان باؤنڈ کا بتاتا ہے کہ یہ چیزیں آپ کے لیے یہاں پہ ہاتھ لگانا ٹھیک ہے یا نہیں۔ جیسے آپ کو کہا جائے گا کہ آپ بورڈ سے ذرا 6 انچ کے فاصلے پہ رہیں، اور پھر اگر آپ اس ماڈل کے بورڈ کو ہاتھ لگاتے ہیں یا آپ کو یاد نہیں رہتا اور اگر اس طرح کی غلطیاں آپ بار بار کرتے ہیں یا چھت کی طرف دیکھتے ہیں، اس کمرے کی چیزوں کو دیکھتے ہیں، تو یہ وہ چیزیں ہوں گی جس سے وہ آپ کی بہت ساری باڈی لینگویج جو ہے نیگیٹو ایکسٹریکٹ کرے گا اور آپ کو اچھا مارک نہیں کرے گا۔ تو اپنی پلاننگ ایبلٹی کو امپروو کریں۔ اس کا امپروو کرنے کا ایک عام سا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو چھوٹا بڑا کام کریں اس کے الگورتھمک سٹیپس لکھیں۔ آپ نے دیکھا کہ ریفریجریٹر میں ایک چیز اگر رکھنی بھی ہے تو وہ بھی 2 یا 3 سٹیپس بن جاتے ہیں کہ آپ پہلے ریفریجریٹر کے پاس جائیں، پھر اس کو کھولیں، پھر وہ چیز رکھیں، پھر دروازہ بند کریں۔ آپ دیکھیں کہ ایک معمولی سے کام کے لیے 4 سٹیپس بن گئے کہ زندگی میں جتنی بھی چیزیں ہیں سادہ ہیں یا کمپلیکس ہیں ان کے الگورتھمک سٹیپس ہوتے ہیں۔ جیسے میتھمیٹکس میں ایک سوال حل کرنے کے سٹیپس ہوتے ہیں اور اگر آپ سٹیپ کو آگے پیچھے کر جائیں یا مس کر جائیں تو وہ حل نہیں ہوتا۔ اسی طرح آپ کی پلاننگ ایبلٹی جو ہے وہ امپروو کر جائے گی جب آپ تمام الگورتھمک سٹیپس کو فالو کریں گے، اور اگر بیچ میں سے اسکپ کریں گے یا ان کو مکس کر دیں گے، آگے پیچھے کریں گے ان کی ترتیب کو، تو پھر وہ آپ کو وہ رزلٹ نہیں دے گا۔ اور آپ کو مطلب پلاننگ ایبلٹی امپروو کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ جب تک آپ ISB میں نہیں جاتے آپ اپنے گھر کا چھوٹے سے چھوٹا کام، اپنے باہر کا چھوٹے سے چھوٹا کام اس کو سٹیپس میں لکھیں اور اس کے مطابق فالو کرتے ہوئے آگے کی طرف بڑھیں۔ پلاننگ ایبلٹی اور آپ کے کریج کا پرابلم، آپ کی ایموشنل اسٹیبلٹی کا پرابلم، یہ جتنے بھی ہیں انشاءاللہ ان پہ میں ایک ایک الگ سے، چونکہ یہ خاصے طویل جو ہے ایک انسٹرکشنز مانگتے ہیں تو انشاءاللہ ان پہ میں ایک ایک لیکچر ضرور دوں گا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ ریئلٹی سینس کو ڈیولپ کریں کہ کیا اچھی یا بری چیز میری طرف بڑھ رہی ہے، اس کو جلد سے جلد ڈیفائن کرنے کی کوشش کریں، اس کو پہچاننے کی کوشش کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ اس کے مطابق پھر میجرز لے سکیں گے اور اقدامات کر سکیں گے۔ اگر آپ کو یہی پتہ نہیں چلتا کہ کیا اچھی یا بری چیز میری طرف بڑھ رہی ہے تو آپ اس کے پھر اگینسٹ جو رسپانس بنا سکتے وہ کیسے بنائیں گے؟ تو دیکھیں کہ جو مائنر سے مائنر چیز آپ کی طرف بڑھ رہی ہے کہ ذرا سے موسم میں تبدیلی جو ہے وہ آپ کی ساری پلاننگ کو چینج کر سکتی ہے، آپ کے سارے حالات کو تبدیل کر سکتی ہے۔
ٹیمپریچر کا اوپر نیچے ہو جانا، کوئی چیز گھر میں بھول کے آپ باہر نکلتے ہیں تو وہ آپ کے سارے پلان کو بے ترتیب کر دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ ریئلٹی میں آتی ہیں اور اس پلاننگ ابیلٹی میں آتی ہیں، یا کہہ لیں کہ مینٹل الرٹنس میں آتی ہیں. یہ ساری فورسز آپ نے یکجا کرنی ہیں اور تب کہیں جا کے یہ ملٹری پلاننگ ایک اچھا آپ پرفارم کر سکتے ہیں. اور اس کو عرف عام میں ہم کامن سینس کی ڈیولپمنٹ کہتے ہیں، کہ یہ حقیقت ہے کہ آئی ایس ایس پی میں وہی شخص کامیاب ہوتا ہے کہ جس کا کامن سینس بہت اچھا ہوتا ہے. اور کامن سینس کیا ہے؟ تو کامن سینس یہی چیز ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں. اس میں جہاں آپ کی اپیرنس جو ہے وہ بہت میٹر کرتی ہے، کہ آپ جی ٹی او کے اس ٹاسک میں اگر کھڑے ہیں تو بہت اچھی اپیرنس کے ساتھ ہوں. آپ کو اپ رائٹ کھڑا ہونا چاہیے جب آپ اس کو پرفارم کر رہے ہیں. ماڈل کے آس پاس جب آپ کھڑے ہیں تو آپ کو اپ رائٹ کھڑا ہونا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ کبھی آپ ایک ٹانگ پہ کھڑے ہیں اور کبھی دوسری ٹانگ پہ، کبھی چھت کو دیکھ رہے ہیں تو کبھی کمرے کو دیکھ رہے ہیں یا پھر جی ٹی او کو دیکھ رہے ہیں. تو یہ جو ہے ہرگز نہیں ہونا چاہیے. اس کے علاوہ آپ کے چہرے پہ ایک تمکنت، ایک پیسفل ایک آپ کا چہرہ ہونا چاہیے، یعنی پتہ چلے کہ آپ اندر سے بڑے کول اور بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کھڑے ہیں. اور یہ وہ ساری پازیٹیو باڈی لینگویجز ہیں کہ اگر یہ آپ پرفارم کرتے ہیں، ڈسپلے کرتے ہیں، تو وہ آپ کو بہت پازیٹیو کیلکولیٹ کرے گا اور انشاءاللہ جو ہے یہ آپ کے حق میں بہت بہتر ہوگا. اگر آپ اس سارے کھیل میں پازیٹیو باڈی لینگویج شو کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک طرح سے آپ نے اس کو کر دیا ہے، اس ایونٹ کو سر کر لیا ہے. بھلے آپ سے وہ ہو یا نہ ہو، لیکن آپ نے اگر انسپائر کر دیا ہے تو آپ نے ایک طرح سے اس گروپ پلاننگ کو کمپلیٹ اچھے انداز میں کر لیا ہے. تو کوشش کریں کہ جتنا بھی ہو کہ آپ کی باڈی لینگویج جو ہے وہ پازیٹیو کیلکولیٹ ہو. آپ جتنی وائلیشن زیادہ کریں گے، کہ جو وائلیشن سے مراد یہ ہے کہ جو انسٹرکشنز آپ کو دی گئی ہیں آپ بار بار ان کو وائلیٹ کرتے ہیں اور پھر بعد میں سوری کہتے ہیں، تو یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے. یہ آپ کے خاص اپروچ کو ظاہر کرتی ہے، جسے میں گیو اپ اپروچ یا لیوش اپروچ کہوں گا. تو یہ جو ہے اس کو شو کرتی ہے. تو اس لیے اپنا پورا کا پورا دھیان اور فوکس جو ہے وہ آپ گروپ پلاننگ پہ، اس ماڈل پہ، اس کے ایک ایک ڈیٹا پہ رکھیں یا پھر اپنے گروپ کے لوگوں پہ رکھیں کہ جو بات کر رہا ہے آپ اس کو دیکھیں، اس کی تائید کریں. اور اگر کوئی بہت اچھا پوائنٹ آپ کے ذہن میں ہے تو آپ انٹرفیئر کر کے اور بڑے اچھے انداز میں انٹرپٹ کر کے تو اپنا پوائنٹ پیش کر سکتے ہیں. پھر فیلنگز آف دا پریزنس آف جی ٹی او، یہ بہت ایک امپورٹنٹ چیز کہ آپ نے اس پورے کھیل میں ہرگز یہ نوٹس نہیں کرنا کہ کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے، کوئی ہمارا ایویلویٹر کھڑا ہے، کیونکہ جیسے ہی یہ پھر آپ کرتے ہیں تو آپ کا سارا جو سیناریو، آپ کا باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے. تو جتنے آپ اندر سے کانفیڈنٹ ہوں گے اتنا آپ اس کی پرواہ نہیں کریں گے، اور جہاں آپ کچے ہوں گے، آپ مضبوط نہیں ہوں گے، اتنا پھر آپ کسی بھی اچھی پرفارمنس کرنے پہ یا بری پرفارمنس کرنے پہ انکانشیسلی آپ جو ہے اس کی طرف دیکھیں گے. وہ آپ کے آمنے سامنے کہیں پہ موجود ہو سکتا ہے. تو کوشش کریں کہ اس کو ہرگز نوٹس نہ کریں. یہ ایونٹ سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ کو انسٹرکشنز کا ایک پیکج دیا جاتا ہے. اس کو پہلے تو یہ کہ غور سے سنیں، اور اگر اس کے اینڈ پہ آپ کو ابھی بھی کوئی کنفیوژن ہے تو یہ میں کہوں گا کہ اس کنفیوژن کو کلیئر کر لیں، کیونکہ بعد میں شاید پھر اس کا چانس آپ کو نہ ملے. اور چونکہ پھر آپ پوچھ نہیں سکیں گے تو یہ چیز آپ کے اندر کو اسٹرب کرے گی، آپ کو ڈسٹرب کرے گی، اور پھر آپ کی غلط باڈی لینگویج جو ہے وہ ڈیولپ ہوگی. اس کے علاوہ آپ کا اوور آل جو ایک ایکسپریشن ہوگا وہ ایک ڈاؤٹ فل ایکسپریشن ہوگا. یعنی آپ ایک چیز اگر نریٹ کریں گے بھی، بیان کریں گے بھی، تو وہ صاف بتا رہا ہوگا آپ کا چہرہ کہ اس وقت آپ اندر سے کھوکھلے یا آپ کے پاؤں کے نیچے شاید زمین نہیں ہے. تو کوشش کریں، اور آپ کا پورا شو جو ہے وہ اسپائل ہوگا. تو کوشش کریں کہ آپ جو ہے ایک ایک ڈیٹا جو آپ کو بتایا جاتا ہے، انسٹرکشنز دی جاتی ہیں یا اس ماڈل کا جو ڈیٹا آپ کو بتایا جائے گا، اس کو اچھی طرح آپ کو پتا ہونا چاہیے. بہت باریک باتیں بھی ہوتی ہیں کہ کہاں پہ جو ہے یہ گاڑی پہلے 50 کلومیٹرز پر آور آ رہی تھی، لیکن آگے مارشی ایریا یا کچی زمین ہونے کی وجہ سے یہاں پہ وہ 40 کلومیٹرز پر آور ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ جب وہ برج پہ چڑھتی ہے تو اس کی سپیڈ الگ ہو جاتی ہے، اور بے شمار باتیں ہیں جن کا آپ کو خیال کرنا ہے. اور یہی آپ کی مینٹل الرٹنس کا پروف ہوگا.
اگر آپ یہ ساری کی ساری انسٹرکشنز یا وہ ڈیٹا جو آپ کو بتایا گیا، اگر آپ ایک ایک چھوٹی سے چھوٹی بات کو ذہن میں رکھیں اور بیان کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو یہ میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ سمجھ لیں کہ آپ نے بہت اچھا پرفارم کیا۔ لیکن جہاں آپ کو ڈاؤٹ ہے، اور ڈاؤٹ کے ساتھ بھلے آپ اس کو کمپلیٹ بھی کر لیں، تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا وہ کام نہیں ہوا۔ اکثر انیشیٹو کے لیے ہم کہتے ہیں کہ جی سب سے پہلے باری جو ہے لینا بڑا ضروری ہے، تو ایسا کوئی بہت ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ ایک کوشش کریں، لیکن وہ کوشش یہ کہ آپ اندر سے جب آپ کو اپروول مل جائے کہ بالکل آپ تیار ہیں، آپ کو سارا ڈیٹا پتا ہے، آپ ساری بات کر سکتے ہیں اور آپ بہت اچھا بیان کر سکتے ہیں، جب آپ کی سیلف ازرشن آپ کو کہے کہ آپ اس وقت بہت اچھے تیار، تو بالکل آپ سب سے پہلے بولنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن محض پہلی باری کے لیے بولنا اور پھر بولنے کے لیے آپ کے پاس کچھ مٹیریل نہ ہونا یا کچھ امپورٹنٹ نہ ہونا، تو یہ تو پھر ایک طرح سے وہ آپ کو جو مارک کرے گا وہ بہت خطرناک ہوگا، وہ آپ کو بالکل اچھے نمبروں میں مارک نہیں کرے گا۔ تو جب بھی آپ بولیں تو بہت لاجیکل بولیں، بہت اچھے کامن سینس کے ساتھ بولیں، اور پھر آپ کا فیشل ایکسپریشن آپ کو سپورٹ کرتا ہو، آپ کا چہرہ بتاتا ہو کہ آپ اندر سے بڑے کانفیڈنٹ ہو کہ یہ سارا بول رہے ہیں۔ آپ کی جو آڈیبلٹی ہے، آپ کی جو آواز کی جو لاؤڈنس ہے، وہ بتائے گی کہ آپ اس وقت کہاں سے بول رہے ہیں۔ تو یہ ساری باتیں جو ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ ملٹری پلاننگ محض اس پلان کو کمپلیٹ کرنے کا نام نہیں ہے۔ ملٹری پلاننگ اصل میں تو وہ آپ کو تلاش کر رہا ہے اس کے پیچھے، کہ آپ ان کریٹیکل حالات میں کیسے کیسے بہیو کرتے ہیں، اور وہ پھر آپ کی پرسنالٹی کو ڈسکور کر رہا ہے۔ تو آپ پرسنالٹی پہ دھیان کریں کہ میری پرسنالٹی ہر صورت انسپائرنگ ہو، کسی بھی جگہ پہ وہ کوئی نیگیٹو امپیکٹ نہ دے، کسی بھی جگہ پہ وہ ایک نیگیٹو باڈی لینگویج کا اظہار نہ کرے۔ تو سمپل سی بات دو جملوں میں کہوں گا کہ اگر آپ کی باڈی لینگویج پازیٹیو ہے اور آپ سے وہ کمپلیٹ پروجیکٹ نہیں ہوا تو بھی پلس پوائنٹ، اور اگر آپ کی باڈی لینگویج نیگیٹو ہے اور آپ پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر جاتے ہیں تو وہ کمپلیٹ نہیں ہوا۔ تو ساری بات جو ہے وہ آپ کی پرسنالٹی کی ہے۔ آئی ایس ایس پی میں جتنے بھی ٹیسٹ ہیں بیسکلی تو آپ کی پرسنالٹی کو ڈگ آؤٹ کرنے کے لیے، آپ کی پرسنالٹی کو تلاش کرنے کے لیے ہیں۔ یہ چیزیں تو ٹولز ہیں، تو کسی صورت بھی آپ کی پرسنالٹی جو ہے وہ نیگیٹو نہیں ہونی چاہیے۔ تو جب بھی آپ اسپوکس پرسن اگر سلیکٹ ہو جاتے ہیں، جو کہ کوشش کرنی چاہیے کہ آپ بن جائیں، تو اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو پھر بالکل شک و شبہ سے بالاتر ہو کہ آپ نے ساری بات کرنی ہے، خوبصورت ایکسپریشن کے ساتھ بات کرنی ہے، چھوٹے سے چھوٹے ڈیٹا کو بھی اسکپ نہیں کرنا، مس نہیں کرنا، اور پھر اس کے بعد آپ بے فکر رہیں کہ آپ سے وہ پروجیکٹ کمپلیٹ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا۔ پلاننگ ایبلٹی ایک نیچرل کوالٹی ہوتی ہے، اور وہ جو سوچنے کا ٹائم، پلان کرنے کا ٹائم آپ کو دیا جاتا ہے وہ کافی ہوتا ہے اگر آپ کی نیچرل ایبلٹی ہے، اور اس سے پہلے آپ نے اس کو گھر پہ ایکسرسائز کرنا ہے کہ میرے اندر پلاننگ ایبلٹی جو ہے وہ کیسے ڈیولپ ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے لیکچرز دیکھیں، اس کو پڑھیں اور اس کو گھر میں ایکسرسائز کریں۔ انشاءاللہ اگر آپ ایسا کر لیتے ہیں تو آپ یقیناً کامیاب ہوں گے۔ یہ جو پلان دیا جاتا ہے یہ کوئی بہت بڑی راکٹ سائنس نہیں ہوتی، جو آپ ایف ایس سی کر کے آتے ہیں، جو بڑی بڑی کیمسٹری فزکس پڑھ کے آتے ہیں، تو یہ کوئی بڑا پروجیکٹ نہیں ہوتا۔ آپ بالکل ایک سمپل سی بات ہوتی ہے، صرف آپ کے دھیان، فوکس اور کانفیڈنس کی ضرورت ہے۔ اگر آپ وہ ساری فورسز اکٹھی کر کے تو یہاں پہ ڈسپلے کر جاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ یقیناً جی ٹی او کو بہت انسپائر کرے گا، اور اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو مارک ایک اچھے نمبروں میں مارک کرے گا۔ تو گروپ پلاننگ کے لیے جو کچھ میں نے آپ کو بتایا، اس کو سارے کو یاد رکھیں، پھر اپنے اوپر اپلائی کرنے کی کوشش کریں۔ پھر اینڈ پہ میں یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے، جب آپ ساری ان انسٹرکشنز کو سمجھ گئے ہیں تو اب آپ کسی بھی بک میں سے 2-4 ایگزامپلز جو ہیں گروپ پلاننگ کی اٹھا کے دیکھ لیں کہ جب ایک پروجیکٹ دیا جاتا ہے تو اس میں کن کن باتوں کا، وہ کیا مائنر جو ہے پوائنٹس ہوتے ہیں جن کا خیال کرنا پڑتا ہے، یا وہ ڈیٹا کیسے اپلائی کیا جاتا ہے جو آپ کو جی ٹی او پہلے بتاتا ہے۔ تو یہ سارے جب آپ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ پھر یقین رکھیں اور اپنے سیلف ایشورنس جس کو کہتے ہیں اس پہ رہیں کہ اب آپ اس قابل ہو گئے ہیں کہ انشاءاللہ گروپ پلاننگ یا ملٹری پلاننگ کو آپ بہت اچھا پرفارم کر پائیں گے۔
आई होप کہ اس لیکچر سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا. آپ ہمیں سبسکرائب ضرور کریں اور آئندہ بھی انشاءاللہ آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں گی. آپ فیڈ بیک کے طور پہ اپنے کمنٹ بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ میری کوشش یہ ہوگی کہ آپ کو ایک ٹو دا پوائنٹ اور ایک صحیح بات بتائی جائے کہ جو واقعتاً آپ کو امپروو کر دے. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے. سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں. اللہ حافظ.